السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا اور چچی نے یتیم بھتیجی کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے اسے گھر کی نوکرانی بنا دیا اور دن رات اس پر ظلم کرتے۔ ایک رات وہ چپ چاپ گھر سے بھاگ گئی۔ 20 سال بعد چچا کے خاندان کو ایک خطرناک مافیا نے اغوا کر لیا اور ایک تاریک گودام میں باندھ دیا۔ اچانک گودام کا دروازہ کھلا اور مافیا کی سب سے بڑی باس اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو چچا چچی کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ یہ کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جس کی بنیاد میں لالچ اور ظلم کا زہر گھلا ہوا تھا، اور جس کا انجام قدرت کے ایک انتہائی خوفناک مکافات عمل کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کہانی کی شروعات ایک انتہائی پرتعیش اور عظیم الشان حویلی سے ہوتی ہے، جو شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے میں واقع تھی۔ یہ حویلی ارشد نامی ایک انتہائی نیک دل، رحم دل اور خدا ترس انسان کی ملکیت تھی۔ ارشد نے اپنی پوری زندگی انتہائی ایمانداری اور سخت محنت سے گزاری تھی، اور قدرت نے اسے بے پناہ دولت اور عزت سے نوازا تھا۔ اس کا کاروبار پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، اور اس کی گنتی شہر کے سب سے معزز اور امیر ترین لوگوں میں ہوتی تھی۔ ارشد کی بیوی زینب بھی اپنے شوہر کی طرح ایک انتہائی نیک سیرت اور غریب پرور خاتون تھی۔ ان دونوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور ان کا کل سرمایہ ان کی اکلوتی بیٹی زویا تھی۔ زویا ایک انتہائی خوبصورت، معصوم اور پیاری بچی تھی، جس کی عمر اس وقت محض 8 سال تھی۔ ارشد اور زینب اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے زویا کے لیے دنیا کی ہر نعمت اور ہر خوشی اس کے قدموں میں بچھا دی تھی۔ زویا کا کمرہ کسی شہزادی کے محل سے کم نہیں تھا، جہاں دنیا بھر کے مہنگے ترین کھلونے اور آسائشیں موجود تھیں۔ وہ بچی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، اور اس کی ایک مسکراہٹ پر ارشد اپنی ساری دولت قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ ارشد کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، جس کا نام امجد تھا۔ امجد اپنے بڑے بھائی کے بالکل برعکس ایک انتہائی لالچی، خود غرض اور حسد کرنے والا انسان تھا۔ امجد کی بیوی رشیدہ بھی اپنے شوہر سے 2 قدم آگے تھی، اور اس کے دل میں ارشد اور زینب کی دولت اور ان کی خوشحال زندگی کے خلاف ہمیشہ ایک زہریلی آگ جلتی رہتی تھی۔ امجد اور رشیدہ کے 2 بچے تھے، جن کے نام فہد اور سارہ تھے۔ ارشد نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا ہوا تھا، اور اسے ایک بہت بڑی تنخواہ اور تمام تر سہولیات دی ہوئی تھیں۔ لیکن امجد اور رشیدہ کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت ارشد کی اس عظیم الشان حویلی اور اس کے اربوں روپے کے اثاثوں پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھتے رہتے تھے۔ رشیدہ روزانہ رات کو اپنے شوہر کے کان بھرتی اور اسے اکساتی کہ وہ ارشد کی دولت پر اپنا حق جمائے اور اسے راستے سے ہٹانے کی تدبیر سوچے۔ لیکن ارشد اپنے بھائی کی ان تمام خامیوں کے باوجود اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اسے ہمیشہ معاف کر دیتا تھا۔
وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور زویا اپنے والدین کے سائے میں ایک انتہائی پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کی ان خوشیوں کو کسی کی ایسی نظر لگی کہ ان کی ہنستی کھیلتی دنیا ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ سردیوں کی ایک انتہائی تاریک اور طوفانی رات تھی، جب ارشد اور زینب کسی تقریب سے واپس اپنی حویلی کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ ارشد اور زینب دونوں موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ خبر جب حویلی پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ 8 سالہ معصوم زویا، جو اپنے والدین کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اسے جب یہ بتایا گیا کہ اب اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ زویا کے سر سے اس کے والدین کا وہ گھنا اور شفیق سایہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا، اور وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا اور یتیم ہو گئی تھی۔ ارشد اور زینب کی آخری رسومات میں شہر کے تمام بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ امجد اور رشیدہ نے لوگوں کے سامنے رونے اور ماتم کرنے کا ایسا زبردست اور جھوٹا ڈرامہ رچایا کہ ہر دیکھنے والے کو یہی لگا کہ یہ دونوں اپنے بھائی اور بھابھی کی موت پر خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان دونوں کے دلوں میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، کیونکہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی تھی، اور اب ارشد کی اس بے تحاشا دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کا ان کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ رسم قل کے بعد جب تمام مہمان چلے گئے تو امجد اور رشیدہ نے زویا کو اپنے گلے لگایا اور اسے تسلی دی کہ اب وہ دونوں ہی اس کے والدین ہیں اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ معصوم زویا، جو اپنے والدین کی موت کے صدمے سے نڈھال تھی، اس نے اپنے چچا اور چچی کی ان جھوٹی باتوں پر اعتبار کر لیا اور ان کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ ابتدائی چند دنوں تک تو امجد اور رشیدہ نے زویا کے ساتھ بظاہر بہت اچھا اور ہمدردانہ سلوک کیا، لیکن جیسے ہی امجد نے اپنے اثر و رسوخ اور کچھ رشوت خور قانون دانوں کی مدد سے ارشد کے تمام کاروبار، بینک کھاتوں اور جائیدادوں کے کاغذات پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور اپنے آپ کو قانونی طور پر زویا کا سرپرست مقرر کروا لیا، تو ان دونوں کا اصلی اور بھیانک چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ امجد نے سب سے پہلے زویا کو اس کے اس شاندار اور پرتعیش کمرے سے بے دخل کیا جو ارشد نے اپنی بیٹی کے لیے انتہائی محبت سے سجایا تھا۔ رشیدہ نے زویا کے تمام مہنگے کپڑے، اس کے کھلونے اور اس کی تمام قیمتی اشیاء اپنے بچوں فہد اور سارہ کو دے دیں، اور زویا کو حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک انتہائی خستہ حال، تاریک اور سیلن زدہ خادموں کے کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہ کمرہ اس قدر چھوٹا اور بدبودار تھا کہ وہاں سانس لینا بھی محال ہوتا تھا۔ کمرے کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور سردیوں میں فرش برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ زویا، جو کل تک ریشم کے بستروں پر سوتی تھی اور جس کے آگے پیچھے
درجنوں خادم گھومتے تھے۔ آج وہ ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چٹائی پر رونے اور اپنے مقدر کا ماتم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ امجد اور رشیدہ کا ظلم یہیں تک محدود نہیں رہا، بلکہ انہوں نے حویلی کے تمام خادموں کو نوکری سے نکال دیا اور اس معصوم یتیم بچی کو اس پوری عظیم الشان حویلی کی نوکرانی بنا دیا۔ زویا، جس کی عمر ابھی کھیلنے اور پڑھنے کی تھی، اس کے نازک کندھوں پر پورے گھر کے کام کاج کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اسے صبح منہ اندھیرے بیدار کر دیا جاتا اور پھر رات گئے تک اسے مسلسل اور تھکا دینے والی مشقت کرنی پڑتی۔ اسے پورے گھر کی صفائی کرنی پڑتی، تمام گھر والوں کے کپڑے دھونے پڑتے، برتن صاف کرنے پڑتے اور باورچی خانے میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کر ان ظالموں کے لیے طرح طرح کے لذیذ کھانے پکانے پڑتے۔ رشیدہ اس پر ہر وقت چیختی رہتی اور ذرا سی غلطی یا کام میں تاخیر ہونے پر اسے انتہائی بے دردی سے مارتی اور پیٹتی، اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی اور اسے بھوکا پیاسا اس تاریک کمرے میں بند کر دیتی۔ فہد اور سارہ بھی اپنے والدین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے زویا کے ساتھ انتہائی حقارت اور ذلت آمیز سلوک کرتے۔ وہ اسے دھکے دیتے، اس کا مذاق اڑاتے اور جان بوجھ کر چیزیں گرا کر اسے دوبارہ صفائی کرنے پر مجبور کرتے۔ زویا سارا دن روتی رہتی اور اپنے والدین کو یاد کرتی رہتی، لیکن اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں سننے والا اس ظالم گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سردیوں کی راتوں میں جب امجد اور اس کا خاندان گرم اور آرام دہ بستروں میں سوتا تھا، تو زویا اپنے اس خستہ حال کمرے میں ایک پتلے اور پھٹے ہوئے کپڑے میں سکڑ کر سردی سے کانپتی رہتی۔ اس کے ہاتھوں پر برتن دھونے اور کپڑے نچوڑنے کی وجہ سے گہرے چھالے پڑ چکے تھے اور اس کی انگلیاں سردی سے سوج چکی تھیں۔ اسے کھانے کے لیے صرف وہ بچا کھچا اور باسی کھانا دیا جاتا تھا جو امجد کے کتے بھی کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ زویا کی خوبصورتی اور اس کی معصومیت ان مسلسل اذیتوں، فاقوں اور مشقت کی وجہ سے مکمل طور پر ماند پڑ چکی تھی اور وہ ہڈیوں کا ایک کمزور ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کے چہرے پر ہر وقت ایک شدید خوف اور وحشت کا سایہ طاری رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زویا پر ہونے والے ان مظالم کی شدت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ وہ ایک یتیم اور بے آسرا بچی تھی جس کا اس دنیا میں کوئی مددگار نہیں تھا، اور وہ قدرت کے اس کڑے امتحان میں تنہا ہی سلگ رہی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے جہنم میں تبدیل ہو چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ امجد نے ارشد کی تمام دولت اور جائیداد کو اپنے نام منتقل کروا لیا تھا اور اب وہ شہر کا ایک بہت بڑا اور طاقتور سرمایہ دار بن چکا تھا۔ اس کا شمار اب ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کی ایک آواز پر محکمے حرکت میں آ جاتے تھے۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو کر ہر قسم کے اخلاقی اور انسانی اصولوں کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ رشیدہ بھی اپنے غرور اور تکبر کے آسمان پر اڑ رہی تھی اور وہ اس حویلی میں
ایک ملکہ کی طرح حکمرانی کرتی تھی۔ زویا کے لیے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی صرف احکامات بجا لانے اور مار کھانے تک محدود ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن زویا کی برداشت اور صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہو گیا جب رشیدہ نے ظلم اور بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ یہ سردیوں کی ایک انتہائی یخ بستہ اور طوفانی رات تھی۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور سرد ہواؤں کا شور حویلی کے دروازوں سے ٹکرا رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد رشیدہ نے زویا کو حکم دیا کہ وہ تمام برتن دھو کر اور باورچی خانے کی مکمل صفائی کر کے ہی سوئے۔ زویا جو سارا دن کام کر کے انتہائی تھک چکی تھی اور جس کے جسم میں تیز بخار کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برتن دھونا شروع کیے۔ سرد پانی کی وجہ سے اس کے ہاتھ مکمل طور پر سن ہو چکے تھے اور اس سے ایک قیمتی شیشے کا برتن ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ برتن کے ٹوٹنے کی آواز سن کر رشیدہ ایک خون خوار درندے کی طرح دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں آئی، اور جب اس نے اس قیمتی برتن کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کے بال سختی سے پکڑے اور اسے زمین پر گرا دیا۔ رشیدہ نے زویا پر بے تحاشا مکے اور تھپڑ برسانا شروع کر دیے اور اسے ان شیشے کے ٹکڑوں پر گھسیٹا جس سے زویا کے ہاتھ اور پیر بری طرح زخمی ہو گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ زویا روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی اور معافی مانگتی رہی، لیکن رشیدہ کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے زویا کو ٹھڈے مارے اور اسے اسی بارش اور طوفان میں حویلی کے صحن میں دھکا دے کر باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ رشیدہ نے چیختے ہوئے کہا کہ آج ساری رات تم اسی بارش میں سردی سے مرو گی، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میری چیزوں کا نقصان کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ زویا اس سرد اور طوفانی رات میں صحن کے ایک کونے میں گھٹنوں کے بل بیٹھی سردی اور درد سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ بارش کا پانی اس کے زخموں کو مزید تکلیف دے رہا تھا اور اس کے جسم سے خون بہہ کر پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ اس رات زویا کو یہ احساس ہوا کہ اگر وہ مزید اس حویلی میں رہی تو یہ ظالم لوگ اسے ایک دن جان سے مار دیں گے اور کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بغاوت اور ایک نامعلوم سی طاقت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس ذلت آمیز اور اذیت ناک موت سے بہتر ہے کہ وہ اس قید خانے سے بھاگ جائے، چاہے اسے باہر کی دنیا میں کتنی ہی بڑے مشکل کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے والدین کو یاد کیا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ حویلی کے تمام لوگ اپنے گرم کمروں میں گہری نیند سو چکے تھے۔ زویا نے بڑی مشکل سے اپنے درد کرتے ہوئے جسم کو زمین سے اٹھایا اور حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹی سی دیوار کی طرف بڑھی جو نسبتاً کم اونچی تھی۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھوں اور پیروں کی پرواہ کیے بغیر اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی۔ کئی بار وہ پھسل کر گری، لیکن اس کے اندر پیدا ہونے والی
اس آزادی کی تڑپ نے اسے ہار نہیں ماننے دی۔ بالآخر اس نے وہ دیوار عبور کر لی اور حویلی کے باہر اس تاریک اور سنسان سڑک پر آ گری۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی اور زویا کے پاس نہ تو گرم کپڑے تھے اور نہ ہی پیروں میں جوتے۔ وہ اس اندھیری اور یخ بستہ رات میں بے تحاشا بھاگنا شروع ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اسے صرف اور صرف اس حویلی اور ان ظالم لوگوں سے دور جانا تھا۔ وہ گھنٹوں تک سڑکوں پر بھاگتی رہی، ٹھوکریں کھاتی رہی اور گرتی رہی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ شہر کی حدود سے بہت دور نکل گئی اور اس اندھیرے اور گم نامی کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب رشیدہ نے زویا کو صحن میں نہیں پایا اور اس کے کمرے کو بھی خالی دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ زویا بھاگ چکی ہے۔ امجد اور رشیدہ نے بظاہر تو اسے ڈھونڈنے کا دکھاوا کیا، لیکن در حقیقت وہ اس کے بھاگنے پر بہت خوش تھے، کیونکہ اب اس جائیداد کا کوئی اصلی وارث باقی نہیں رہا تھا جو مستقبل میں ان سے اپنا حق مانگ سکتا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے قانونی طور پر زویا کو لاپتہ اور پھر کچھ عرصے بعد مردہ قرار دے دیا تاکہ ان کی دولت پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ زویا کے بھاگنے کے واقعے کو اب پورے 20 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 20 سالوں میں امجد کی دولت، طاقت اور اس کے تکبر میں بے پناہ اور خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے زویا کی اس چھینی ہوئی دولت کی بنیاد پر ناجائز اور غیر قانونی دھندوں میں سرمایہ کاری کی تھی، اور اب وہ شہر کا ایک ایسا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا جس کے خلاف کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا شمار اب ان طاقتور جرائم پیشہ گروہوں اور ظالم سرمایہ داروں میں ہوتا تھا جو غریبوں کا خون چوس کر اپنے محلات تعمیر کرتے تھے۔ امجد اور رشیدہ نے ان 20 سالوں میں ایک ایسی پرتعیش، شاہانہ اور غرور سے بھری ہوئی زندگی گزاری تھی جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بچے فہد اور سارہ اب جوان ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے والدین کی طرح انتہائی متکبر، خود غرض اور مغرور انسان بن چکے تھے، جو دولت کے نشے میں اندھے ہو کر دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے سب سے اعلیٰ اور طاقتور طبقے میں تھا، اور ان کی ہر رات کسی نہ کسی بڑی اور شاندار تقریب میں گزرتی تھی۔ انہیں اپنے ماضی کے اس ظلم کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا جو انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کے ساتھ کیا تھا، بلکہ وہ زویا کو مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی گمنام سڑک پر بھوکی پیاسی مر چکی ہوگی۔ ان کے ذہن میں دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ قدرت اپنے انصاف کے ترازو کو تولنے میں کبھی دیر نہیں کرتی، اور جب مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے تو ظالموں کے محلات اور ان کے غرور خاک میں ملنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا۔ امجد کے خاندان کو اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے عروج اور ان کے خوشیوں کی عمارت اب مکمل طور پر ریت کی دیوار بن چکی ہے، اور ایک ایسا بھیانک طوفان
ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو ان کی تمام نسلوں کے غرور کو کچل کر رکھ دے گا۔ یہ سردیوں کی ہی ایک انتہائی تاریک اور خاموش رات تھی، بالکل ویسی ہی رات جیسی 20 سال پہلے تھی جب زویا اس گھر سے بھاگی تھی۔ آج امجد کی اسی عظیم الشان حویلی میں ایک انتہائی بڑی، شاندار اور پرتعیش تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہ تقریب امجد کی کسی بہت بڑی کاروباری کامیابی کی خوشی میں منائی جا رہی تھی۔ حویلی کو برقی قمقموں اور مہنگے ترین پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شہر کے تمام بڑے سرمایہ دار، قانون دان اور بااثر شخصیات اس تقریب میں شریک تھیں۔ مہنگے اور لذیذ کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ہر طرف موسیقی اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امجد اور رشیدہ اپنے انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہنے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، اور ان کے چہروں پر تکبر اور غرور کی چمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ فہد اور سارہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں داد عیش دے رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب تقریب اپنے عروج پر تھی اور مہمان کھانے پینے میں مشغول تھے کہ اچانک ایک انتہائی زوردار دھماکے کی آواز سے پوری حویلی لرز اٹھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، پوری حویلی کی روشنیاں ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر بجھ گئیں، اور ہر طرف ایک ہولناک اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ مہمانوں میں خوف اور افراتفری مچ گئی، اور ہر کوئی ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ عورتوں کی چیخیں اور مردوں کے شور نے محفل کی تمام خوشیوں کو ایک بھیانک خوف میں تبدیل کر دیا۔ امجد نے غصے سے اپنے محافظوں کو آواز دینا شروع کی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اندھیرے میں اچانک درجنوں کی تعداد میں کالے لباس پہنے اور چہروں پر سیاہ نقاب چڑھائے ہوئے انتہائی مسلح اور خطرناک افراد حویلی میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ترین ہتھیار تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایک صفاک درندگی نظر آ رہی تھی۔ یہ افراد کسی عام چور یا ڈاکو کی طرح نہیں تھے، بلکہ ان کی حرکات و ساکنات اور ان کی پھرتی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی انتہائی منظم، طاقتور اور پیشہ ور خطرناک مافیا کا حصہ ہیں، جنہوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس حویلی پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے فائرنگ کر کے تمام مہمانوں کو فرش پر لیٹنے پر مجبور کر دیا، اور امجد کے تمام محافظوں کو چند ہی منٹوں میں بے ہوش کر کے ان کے ہتھیار چھین لیے۔ حویلی کا پورا نظام اب ان نقاب پوش افراد کے مکمل کنٹرول میں تھا۔ ان کا سربراہ، جو اپنے قد کاٹ سے ایک انتہائی مضبوط اور وحشی انسان لگ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر امجد کو اس کے گریبان سے سختی سے پکڑ لیا۔ امجد، جو کچھ دیر پہلے تک اس شہر کا سب سے طاقتور انسان بنا ہوا تھا، اب خوف کے مارے بید کے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ تمہیں جو بھی چاہیے وہ لے لو، میری تجوریاں کھول لو، میرے پاس بے تحاشا دولت ہے، لیکن میری اور میرے خاندان کی جان چھوڑ دو۔ اس نقاب پوش سربراہ نے ایک انتہائی خوفناک اور سرد قہقہہ لگایا اور کہا کہ ہمیں تمہاری اس حرام کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
ہم یہاں ایک بہت پرانا حساب برابر کرنے آئے ہیں۔ اس کے حکم پر ان نقاب پوش افراد نے امجد، رشیدہ، فہد اور سارہ کو انتہائی بے دردی اور سختی سے گھسیٹنا شروع کیا۔ رشیدہ اور سارہ چیخ رہی تھیں اور رو رہی تھیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ انہوں نے ان چاروں کے سروں پر کالے کپڑے کے موٹے تھیلے چڑھا دیے تاکہ وہ کچھ نہ دیکھ سکیں، اور انہیں گھسیٹتے ہوئے حویلی کے باہر کھڑی اپنی بڑی اور سیاہ گاڑیوں میں پھینک دیا۔ مہمان اس خوفناک منظر کو دیکھتے رہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک سکے یا پولیس کو اطلاع دے سکے۔ وہ نقاب پوش افراد اپنا کام انتہائی تیزی اور صفائی سے مکمل کرنے کے بعد امجد اور اس کے خاندان کو اغوا کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ امجد کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، انہیں کہاں لے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ وہ بس اپنی جان کے خوف سے کانپ رہا تھا اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفر کافی طویل اور ہچکولوں سے بھرا ہوا تھا۔ گاڑی کی مسلسل اچھل کود اور خوف کی وجہ سے امجد اور اس کا خاندان تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں پہنچ چکے تھے۔ گھنٹوں کے اس اذیت ناک سفر کے بعد بالآخر وہ گاڑیاں ایک انتہائی سنسان اور ویران جگہ پر جا کر رک گئیں۔ نقاب پوش افراد نے انہیں دوبارہ گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں سے باہر نکالا اور ایک بند عمارت کے اندر لے گئے۔ جب امجد اور اس کے خاندان کے سروں سے وہ کالے تھیلے ہٹائے گئے تو ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک انتہائی تاریک، خستہ حال اور بدبودار گودام میں موجود تھے۔ یہ گودام کسی پرانی اور لاوارث کارخانے کا حصہ لگ رہا تھا، جس کی دیواریں کالی ہو چکی تھیں اور چھت سے لٹکتے ہوئے جالے اس کی ویرانی کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہاں صرف ایک مدھم سی پیلی بتی جل رہی تھی، جس کی روشنی نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ گودام کے اندر سے خون اور سڑے ہوئے گوشت کی ایک ایسی تیز بدبو آ رہی تھی جس سے ان کے معدے الٹ رہے تھے۔ امجد، رشیدہ، فہد اور سارہ کو الگ الگ لکڑی کی انتہائی بھاری اور مضبوط کرسیوں کے ساتھ موٹے اور کھردرے رسوں سے اس قدر سختی سے باندھ دیا گیا تھا کہ وہ ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کے جسموں میں رسیاں چبھ رہی تھیں اور ان کی ہڈیوں میں درد ہو رہا تھا۔ وہ نقاب پوش محافظ خاموشی سے ان کے ارد گرد کھڑے تھے اور ان کی بندوقیں سیدھی ان کے سروں کی طرف تنی ہوئی تھیں۔ امجد کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ بار بار روتے ہوئے اور منتیں کرتے ہوئے ان محافظوں سے پوچھ رہا تھا کہ وہ انہیں یہاں کیوں لائے ہیں اور ان کی باس کون ہے جسے وہ ملنا چاہتے ہیں۔ وہاں ایک موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہی خاموشی تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ ان چاروں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے اور انہیں اپنی موت بالکل اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا
کہ قدرت کا مکافات عمل اور ان کا وہ بھیانک ماضی جسے انہوں نے 20 سال پہلے دفن کر دیا تھا، وہ آج اس تاریک گودام میں ایک نئی اور انتہائی ہولناک شکل میں ان کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ بس خوف سے کانپتے ہوئے اور اپنی سانسیں روکے اس دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی اس مافیا کی باس نے اندر داخل ہونا تھا اور ان کی زندگی کے سب سے بڑے عذاب کا آغاز کرنا تھا۔ اس تاریک اور وحشتناک گودام کی خاموشی اس قدر گہری اور خوفناک تھی کہ امجد اور اس کے خاندان کو اپنے ہی دلوں کے دھڑکنے کی آوازیں کسی ہتھوڑے کی ضرب کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون خوف کی شدت سے جمتا جا رہا تھا۔ گودام کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور موت کی بو پھیلی ہوئی تھی جو ان کے حواسوں پر ایک ہولناک بوجھ بن کر مسلط ہو چکی تھی۔ وہ چاروں اپنی اپنی کرسیوں کے ساتھ ان کھردرے اور موٹے رسوں سے اس قدر بے دردی سے بندھے ہوئے تھے کہ ان کے جسم کا ہر حصہ شدید درد اور اذیت میں مبتلا تھا۔ رشیدہ اور سارا کے چہروں پر آنسوؤں اور مٹی کے ملنے سے عجیب سے داغ بن چکے تھے اور وہ مسلسل سسکیوں کے درمیان اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ فہد جو اپنے دوستوں کے درمیان اپنی طاقت اور غرور کے قصے سناتا نہیں تھکتا تھا، آج وہ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح بے بس اور لاچار نظر آ رہا تھا اور اس کی نظریں خوف سے فرش پر گڑی ہوئی تھیں۔ امجد کا سارا تکبر، اس کا سارا غرور اور اس کی وہ ساری فرعونی طاقت جو اس نے اپنے بھائی ارشد کی دولت کو لوٹ کر حاصل کی تھی، آج اس اندھیرے گودام کی خاک میں مل چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور ان نقاب پوش اور مسلح محافظوں کی طرف دیکھتا جو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش اور بے حس کھڑے تھے۔ ان محافظوں کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا اور ان کی بندوقوں کے رخ سیدھے ان چاروں کے سروں کی طرف تھے۔ امجد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے شاندار اور محفوظ محلات میں اتنی آسانی سے کون داخل ہو سکتا ہے اور وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کے تمام محافظوں کو چند لمحوں میں شکست دے کر اسے ذلت آمیز حالت تک پہنچا دیا ہے۔ وقت انتہائی سست رفتاری سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتا ہوا سیکنڈ ان کے لیے ایک صدی کے برابر اذیت ناک ثابت ہو رہا تھا۔ اچانک اس گودام کے بیرونی حصے سے کچھ بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ یہ آہٹ کسی عام انسان کی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسا رعب اور ایک ایسا دبدبا شامل تھا جو سننے والے کے دل پر ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ قدموں کی یہ آواز آہستہ آہستہ اس بڑے اور بھاری لوہے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جو اس گودام کا واحد راستہ تھا۔ جیسے ہی وہ قدموں کی آہٹ دروازے کے بالکل قریب پہنچی تو گودام کے اندر کھڑے تمام مسلح محافظوں نے
ایک دم سے مستعد ہو کر اپنی بندوقوں کو جھکایا اور ایک انتہائی منظم انداز میں اپنی صفیں سیدھی کر لیں۔ ان کا یہ عمل اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ان کی وہ سب سے بڑی اور طاقتور سربراہ آ چکی ہے، جس کا حکم ان کے لیے حرف آخر تھا۔ امجد اور اس کے خاندان کی سانسیں ان کے سینوں میں اٹک کر رہ گئیں، اور ان کی پھٹی ہوئی آنکھیں اس بھاری دروازے پر جم گئیں۔ دروازے کے پرانے اور زنگ آلود قبضوں نے ایک انتہائی دل خراش اور خوفناک چرچراہٹ کی آواز پیدا کی، اور دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ دروازے کے کھلتے ہی باہر سے آنے والی سرد ہوا کے ایک تیز جھونکے نے گودام کی اس گھٹن زدہ فضا کو چیر دیا، اور اسی ہوا کے ساتھ اندر داخل ہونے والی شخصیت نے ان چاروں کے دلوں کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا۔ وہ ایک انتہائی پروقار اور رعب سراپا تھا، جس نے سر سے پاؤں تک ایک سیاہ اور انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا نقاب تھا، جس نے اس کے خد خال کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد چمک اور ایک ایسی خون خار چنگاری تھی جو اندھیرے میں بھی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے ارد گرد درجنوں کی تعداد میں انتہائی خطرناک اور چاقو چوبند محافظ موجود تھے، جو اس کے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ پر اسرار اور طاقتور سربراہ انتہائی سست لیکن مضبوط قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی سیدھا اس جگہ کی طرف بڑھی جہاں امجد اور اس کا خاندان کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے قدموں کی چاپ اس خاموش گودام میں موت کے فرشتے کے قدموں کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی امجد کے بالکل سامنے آ کر رک گئی، اور اس نے اپنی سرد اور بے حس آنکھوں سے ان چاروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ امجد جو اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار تھا، اس نے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم ہمیں زندہ چھوڑ دو گی تو میں اپنی ساری دولت، اپنی تمام جائیدادیں اور اپنے سارے بینک کھاتے تمہارے نام کر دوں گا۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم اور تمہاری آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ خدارا ہم پر رحم کرو اور ہمیں جانے دو۔ امجد کی اس گڑ گڑاہٹ اور اس کی اس ذلت آمیز پیشکش پر اس نقاب پوش سربراہ نے ایک انتہائی طویل، سرد اور خوفناک قہقہہ لگایا۔ اس کا یہ قہقہہ اس گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک ایسی ہیبت ناک گونج پیدا کر رہا تھا جس نے رشیدہ اور سارہ کو مزید خوف زدہ کر دیا۔ اس سربراہ نے ہنسنا بند کیا اور انتہائی پرسکون لیکن زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ تم کس دولت اور کس جائیداد کی بات کر رہے ہو؟ امجد، وہ دولت جو تم نے اپنے سگے بھائی ارشد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کی یتیم بیٹی سے چھینی تھی، یا وہ جائیداد جس کی بنیادوں میں ایک معصوم بچی کے آنسوں اور اس کی سسکیاں دفن ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے 20 سال پہلے جو گناہ کیے تھے
وہ قدرت بھول چکی ہے۔ نہیں امجد، مکافات عمل کا شکنجہ بہت سخت ہوتا ہے، اور آج وہ شکنجہ تمہاری گردن کے گرد مکمل طور پر کس چکا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی امجد اور رشیدہ کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے چہروں کا رنگ موت کی طرح سفید پڑ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نقاب پوش عورت کو ان کے اس 20 سال پرانے اور دفن شدہ ماضی کے بارے میں اتنی تفصیلی اور گہری معلومات کیسے ہیں۔ امجد نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو اور تمہیں یہ سب بکواس کس نے بتائی ہے؟ میرا بھائی تو ایک حادثے میں مرا تھا، اور اس کی بیٹی تو خود گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نقاب پوش سربراہ نے امجد کی بات سن کر اپنے سر کو نفی میں ہلایا اور اپنے دائیں ہاتھ کو آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر موجود اس سیاہ نقاب کی طرف بڑھایا۔ گودام میں موجود ہر شخص کی نظریں اس کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، اور ہر دل کی دھڑکن ایک نامعلوم خوف اور تجسس کے تحت تیز ہو چکی تھی۔ اس نے انتہائی آہستگی کے ساتھ وہ نقاب اپنے چہرے سے کھینچا، اور جیسے ہی اس کا اصلی چہرہ اس مدھم اور پیلی روشنی میں ابھر کر سامنے آیا، تو امجد اور رشیدہ کے حلق سے ایک ایسی دل خراش، ہولناک اور قیامت خیز چیخ نکلی جس نے گودام کی چھت کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ ان کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل بیان دہشت سے پھٹ کر باہر آنے کو تیار تھیں۔ ان کا سارا جسم ایک شدید جھٹکے سے کانپ اٹھا، اور انہیں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین مکمل طور پر غائب ہو گئی ہو۔ فہد اور سارا بھی اس چہرے کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے، کیونکہ وہ چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اسی یتیم بھتیجی زویا کا تھا، جسے انہوں نے 20 سال پہلے ایک سرد اور طوفانی رات میں جانوروں سے بھی بدتر حالت میں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ وہی زویا تھی جس کے والدین کو امجد نے دولت کے لالچ میں قتل کروا کر اسے ایک حادثے کا رنگ دیا تھا، اور جس یتیم بچی سے اس کا سب کچھ چھین کر اسے اپنے ہی گھر کی ایک حقیر نوکرانی بنا دیا تھا۔ آج وہی معصوم اور کمزور زویا ایک انتہائی طاقتور، بے رحم اور خوفناک مافیا کی سب سے بڑی اور ظالم باس بن کر ان کے سامنے موت کا فرشتہ بن کر کھڑی تھی۔ زویا کے چہرے پر وہی پرانے خد و خال تھے، لیکن اب ان میں وہ معصومیت اور وہ خوف نہیں تھا، بلکہ اب اس چہرے پر ایک ایسی صفاکی اور ایک ایسا غرور تھا جو اس نے انہی ظالموں سے سیکھا تھا۔ رشیدہ کی چیخیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ ناممکن ہے، یہ کوئی بھوت ہے۔ زویا تو مر چکی تھی۔ زویا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور امجد کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انتہائی سخت اور کڑک دار آواز میں کہا کہ ہاں، تمہارے لیے وہ معصوم زویا 20 سال پہلے ہی مر چکی تھی، جب تم نے اس کے ماں باپ کا خون کر کے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ تم نے مجھے اس تاریک اور سیلن زدہ کمرے میں قید کیا، مجھے بھوکا پیاسا رکھا، مجھ سے جانوروں کی طرح مشقت لی، اور مجھے ذلت اور رسوائی کے وہ تمام عذاب دیے جن کا تصور کر کے بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تم نے سوچا تھا
کہ وہ 8 سال کی یتیم بچی اس دنیا کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر کسی سڑک کے کنارے بھوک اور سردی سے مر جائے گی، لیکن تم بھول گئے تھے کہ جب انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو وہ دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور درندہ بن جاتا ہے۔ زویا کی آواز میں ایک ایسا درد اور ایک ایسا غصہ شامل تھا جو اس کی روح کی گہرائیوں سے نکل رہا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے رشیدہ کی کرسی کے پاس جا کر اس کے بالوں کو انتہائی سختی سے مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا کہ کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے مجھے شیشے کے ٹکڑوں پر گھسیٹا تھا اور میرے خون سے تمہارے باورچی خانے کا فرش سرخ ہو گیا تھا؟ تم نے مجھے اس طوفانی بارش میں دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ میں سردی سے مر جاؤں۔ آج دیکھو رشیدہ، آج تم میری قید میں ہو اور تمہاری موت میری ایک انگلی کی حرکت کی محتاج ہے۔ زویا نے رشیدہ کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑ دیا اور گودام کے عین درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ جب میں اس رات تمہاری حویلی کی دیوار باندھ کر سڑکوں پر بھاگی تھی تو میرے پیروں سے خون بہہ رہا تھا اور میرا جسم سردی سے سن ہو چکا تھا۔ میں کئی دنوں تک کچرے کے ڈھیروں سے جھوٹا کھانا کھاتی رہی اور کتوں کے ساتھ سوتی رہی۔ دنیا کے ظالم اور درندے صفت انسانوں نے میری معصومیت کو نوچنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نے اپنے اندر پلنے والی انتقام کی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا۔ جس دن تم نے میرے والدین کو مارا تھا، اسی دن میں نے اپنے دل میں قسم کھا لی تھی کہ میں ایک دن اتنی طاقتور بنوں گی کہ تم سب کو اپنے پیروں کی دھول چٹاؤں گی۔ میں نے جرائم کی دنیا کے سب سے تاریک اور خطرناک راستوں کا انتخاب کیا۔ میں نے خون بہانا سیکھا، میں نے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھانا سیکھا اور رفتہ رفتہ میں نے اپنی ایک ایسی طاقتور اور ظالم تنظیم کھڑی کر لی جس کا نام سن کر شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور قانون دان کانپتے ہیں۔ میں نے تمہارے ہر کاروبار، تمہاری ہر حرکت اور تمہاری ہر خوشی پر پچھلے کئی سالوں سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم اپنے غرور کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچو، تاکہ جب میں تمہیں وہاں سے نیچے گراؤں تو تمہاری ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ امجد، جو اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا کہ زویا بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، تم جو کہو گی ہم کریں گے، بس ہماری جان بخش دو۔ زویا نے اس کی بات سن کر ایک حکارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بیٹی، تم کس منہ سے مجھے بیٹی کہہ رہے ہو؟ امجد، تم نے تو میرے باپ کا وہ خون بہایا تھا جس نے تمہیں اپنے سائے میں پالا تھا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گی، کیونکہ موت تو ایک پل کا سکون ہے، اور میں تمہیں وہ اذیت اور وہ عذاب دینا چاہتی ہوں جو تم نے مجھے دیا تھا۔ زویا نے اپنے ایک محافظ کو اشارہ کیا اور اس نے ایک میز لا کر امجد کے سامنے رکھ دی، جس پر درجنوں قانونی کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ زویا نے کہا کہ یہ وہ تمام کاغذات ہیں جن کے مطابق تمہاری وہ ساری دولت
تمہارے محلات، تمہارے بینک کھاتے اور تمہارے جسم پر پہنے ہوئے یہ قیمتی کپڑے تک قانونی طور پر اب میری ملکیت ہیں۔ تم نے 20 سال تک میری دولت پر جو عیاشیاں کی ہیں، اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دستخط کرو ان کاغذات پر اور اپنی اس فرعونی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ امجد نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور روتے ہوئے ان تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو یہ ظالم لوگ اس کے بچوں کو اس کے سامنے زندہ جلا دیں گے۔ کاغذات پر دستخط ہونے کے بعد زویا نے ان کاغذات کو اپنے قبضے میں لیا اور ایک انتہائی فاتحانہ اور شفاق نظر ان چاروں پر ڈالی۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد تم لوگ اس شہر کے سب سے غریب، لاوارث اور بھکاری انسان بن چکے ہو۔ تمہارا کوئی گھر نہیں، تمہارا کوئی نام نہیں اور تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گی، بلکہ میں تمہیں زندہ چھوڑوں گی تاکہ تم گلی گلی بھیک مانگ کر کھاؤ، اور جب تم بھوک اور سردی سے تڑپو گے تو تمہیں وہ یتیم زویا یاد آئے گی جس کی آہیں تم نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ زویا نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ان چاروں کو اسی تاریک اور بدبودار گودام میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، اور انہیں صرف اتنا ہی کھانا اور پانی دیا جائے کہ وہ زندہ رہ سکیں اور مرنے کی دعائیں مانگیں۔ اس نے کہا کہ یہی گودام اب تمہارا محل ہے اور یہی تمہاری قبر ہے، جہاں تم اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی ذلت اور رسوائی کا ماتم کرو گے۔ یہ زویا کا وہ خوفناک اور عبرتناک انصاف تھا جس نے ان ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ زویا نے اپنا نقاب دوبارہ اپنے چہرے پر ڈالا اور بغیر کوئی مزید بات کیے اپنے محافظوں کے حصار میں اس گودام سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے اس بھاری لوہے کے دروازے کے بند ہونے کی وہ خوفناک چرچراہٹ گونجی جس نے امجد اور اس کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے، ذلت اور ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں دھکیل دیا تھا۔ ان کی چیخیں اور ان کا رونا اب اس گودام کی موٹی دیواروں سے ٹکرا کر واپس ان کے پاس آ رہا تھا، اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ قدرت کا انصاف مکمل ہو چکا تھا، اور ایک مظلوم یتیم کی آہ نے ظالموں کے اس تکبر اور غرور کو ایسی عبرتناک شکست دی تھی جس کی مثال تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور وہ راز جو اس نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس نے ان کی زندگیوں کو ایک ایسے جہنم میں تبدیل کر دیا تھا جس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، اور یہی ان کا وہ بھیانک انجام تھا جس کے وہ حقیقی حقدار تھے۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔